نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سعید اسد صاحب کا 11واں کلپ منظر عام پہ آیا، جس میں انہوں نے طے شدہ موضوع سے فرار ہونے کی سر توڑ کوشش کی اور موضوع سے جان چھڑانے کے لیے 5 یو ٹرن لیے اور کوشش یہ کی کہ کسی طریقہ سے اب یہ پھندا گلے سے نکل جائے۔ اس لیے سعید اسد صاحب پوری توجہ کے ساتھ میری گزارش سنیے۔ آپ کے کلپ سے جواب سے پہلے چند باتیں پورے ہوش حواس سے سن لیجئے۔ نمبر 1، مناظرہ کا موضوع متعین ہو چکا ہے، جس میں آپ نے مجھے مدعی بنایا اور میں نے قبول کیا کہ میں مدعی ہوں، اور دعویٰ کیا کہ جمیع ما کان و ما یکونوں کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھنا یہ نصوص سے قطعیہ کے خلاف ہے اور خالص کفر ہے۔ آپ نے خود مجھے مدعی بننے کی دعوت دی، میں نے الحمدللہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس موضوع کو کنفرم کر دیا۔ اب یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ مناظرے کا موضوع یہی ہوگا جس میں میرے ذمہ ہے یہ کہ آپ کا عقیدہ، آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ جمیع ما کان و ما یکونوں کا علم محیط یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے اور خالصتاً کفر ہے۔ اس لیے اسد صاحب اب جان چھوٹ نہیں سکتی۔ پہلا مناظرہ اسی پہ ہوگا۔ اس پر مناظرہ کرنے کے بعد جو آپ کا ذوق ہوا اس کو ہم مد نظر رکھیں گے۔ میں حیران ہوں کہ سب بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آپ کے اعلی حضرت کے پہلے بھی میں حوالے دے چکا ہوں، یہ میرے پاس ہے انباء المصطفیٰ۔ اس میں اعلی حضرت لکھتا ہے کہ قرآن نص صریح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن کو اللہ تعالی نے تمام موجودات، صحیح صاحب، تمام موجودات جملہ ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا، اور شرق و غرب، سماء و ارض، عرش و فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ یہ ہے انباء المصطفیٰ صفحہ 4۔ یہ آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے اور آپ کہہ چکے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب اس عقیدہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی عقیدہ پر میرا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور خالص کفر ہے۔ ہمت کیجئے، ادھر ادھر سوراخوں میں سر ڈالنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اسی طرح آپ کے اعلی حضرت کی اور عبارت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ روز ازل سے روز آخر تک کا سب ما کان و ما یکونوں انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ
حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم ان سب کو محیط ہوا، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، تفصیلاً جان لیا۔ والحمدللہ حمداً کثیرا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز محمد الرسول اللہ کا پورا علم نہیں، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے۔ حلوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں۔ یہ انباء المصطفیٰ صفحہ 3 ہے۔ سید اسد صاحب جان نہیں چھوٹ سکتی، یہ آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، اور اس پر میرا دعویٰ ہے کہ یہ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور خالصتاً کفر ہے، اور آپ کہہ چکے ہیں کہ میرا ایمان بھی یہی ہے۔ اسی طرح یہ حوالہ پچھلے کلپ میں بھی میں نے دیا، لیکن مصیبت ہے کہ آپ بھول جاتی ہیں۔ کہتے ہیں قرآن فقیر نے قرآن عظیم کی آیات قطعیہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے 23 برس بتدریج نزول اجلال فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان وما یکونو، یہاں جمیع ما کان وما یکونو یعنی روز اول سے آخر تک کی ہر شے، ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ یہ صفحہ 5 ہے، اور فتاوی رضویہ میں 12 کے قریب اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں مختلف مقامات پر، اور یہ ہے فتاوی افریقہ، یہ بھی اعلی حضرت کا، اور فتاوی افریقہ کا صفحہ 47۔ اس میں آپ کے اعلی حضرت کہتے ہیں بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے تمام ما کان و ما یکونو، تمام ما کان و ما یکونو کے ذرے ذرے کا علم محیط، اور اس سے کروڑوں درجے اور زیادہ علم عطا فرمایا۔ جمیع ما کان ما یکونو کا علم محیط اور ان سے کروڑوں درجے زیادہ کا علم عطا فرمایا۔ مولوی صاحب بھاگیں گے کہاں؟ یہ آپ کا وہ عقیدہ ہے جو خالصتاً قرآن کے خلاف، یہ آپ کی اعلی حضرت کا عقیدہ۔ اسی طرح یہ ہے آپ کے مناظر اعظم عمر اچھروی، ان کی کتاب مقیاس نور ہے، اور یہ عبارت مقیاس مناظرہ میں بھی ہے، یہ عبارت مقیاس حنفیت میں بھی ہے، اور اس میں کہتی ہیں کہ نبی کا معنی کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 81 ہے، تو کہتا ہے تو نبی کے معنی واضح ہو گئے، ہر وقت ہر ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا، ہر وقت ہر ذرہ ذرہ کی خبر رکھنے والا۔ یہ ہے عقیدہ بریلویہ جو کتاب و سنت کے صریح خلاف اور خالص کفر ہے۔ جرت کیجیے، ادھر ادھر مجمل مبہم باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے، مقیاس حنفیت صفحہ 291 اٹھائیے، اور مقیاس حنفیت صفحہ 295، مقیاس حنفیت صفحہ 313 317، مقیاس حنفیت صفحہ 332، جال حق صفحہ 59، جال حق صفحہ 60، جال حق صفحہ 61، جال حق صفحہ 72، جال حق صفحہ 77، جال حق صفحہ 85، اور اسی طرح احکام شریعت صفحہ 255 حصہ سوم۔ تو ان سب مقامات پر آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی، آپ کے مناظر اعظم عمر اچھروی، آپ کے اعلی حضرت احمد رضا خان، یہ سب کے سب، اس پر میں 20 حوالے دے سکتا ہوں کہ بریلوی عقیدہ ہے جمیع ما کان
بجمی ما یکونوں کا علم محیط نبی کریم علیہ السلام کو حاصل تھا اور سب انبیاء کو حاصل تھا، تو یہ ہے موضوع مناظرہ، یہ متعین ہو چکا ہے، اور اس میں مدعی اور سائل کا تعین بھی ہو چکا ہے۔ پچھلے کلپ آپ سن لیں، میں اس میں مدعی ہوں، آپ اس میں سائل ہیں۔ اس عقیدہ کو نصوص قطعیہ کے خلاف ثابت کرنا میرے ذمہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز 200 سے زیادہ آیات بینات سے اس عقیدے کی میں دھجیاں بکھیر کے رکھ دوں گا، اور 2500 کے قریب احادیث جو اس عقیدہ کی دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ آپ ہمت کیجئے، بھاگنے کی کوشش نہ کیجئے۔ یہ میری پہلی گزارش ہے کہ مناظرہ کا موضوع متعین ہو چکا ہے، اور میں مدعی ہوں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ جو میں نے بیان کیا، یہ عقیدہ اسی کو زیر باس لایا جائے گا۔ سب سے پہلا مناظرہ اس پر ہوگا۔ اب مہربانی کر کے ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر آپ مناظرہ کرنے میں سنجیدہ ہیں تو طے شدہ متعین شدہ موضوع سے اب فرار نہیں ہونا، جرأت فرمائیں۔ نمبر 2، آپ بار بار اپنی طرف سے کبھی 9 دسمبر کبھی 5 دسمبر یہ تاریخیں دے رہی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتی تو پہلے اسی موضوع پر اعلان کر دیں۔ آئندہ کلم میں ہم آپ کی انتظار کریں گے کہ آپ اسی موضوع جو اصل زیر بحث مسئلہ ہے اور جو بریلویہ سے ہمارا اختلاف ہے اور جس عقیدہ کو ہم کفریہ سمجھتے ہیں، نصوص کتاب و سنت کے صریح خلاف سمجھتی ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں یا تو اس عقیدے کا انکار کریں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں، اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر اس سے بھاگنے نہیں دوں گا، تو اگلے کلم میں اعلان کریں۔ اس کے بعد دوسری بات ہے مناظرہ کی جگہ، تو آپ کسی سمجھدار سے بھی مشورہ کریں کہ اپنی طرف سے ایک ضد کر کے فلاں جگہ، اس میں میں آپ کو 3 آپشن دے رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ غیر جانبدار جگہ، آپ اپنے نمائندوں کا نمبر دیجئے، میں آپ کو اپنے نمائندوں کا نمبر دے دیتا ہوں، بلکہ سید انظر شاہ صاحب اس کا نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود بھی ہے، جس سے آپ نے کتابیں وغیرہ بھی منگوائی، تو آپ اپنے کسی ذمہ دار آدمی پنڈی اسلام آباد کا اس کا نمبر دیں، میں بھی کسی ذمہ دار آدمی کا نمبر دوں گا، اور دونوں فریق باہمی مشورہ سے محفوظ مقام پہ مناظرے کی جگہ کا تعین کر لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہر باشعور آدمی میری اس بات کو صحیح تسلیم کرے گا، اور اگر آپ بضد دیں کہ میں جی غیر جانبدار جگہ پہ مناظرہ نہیں کرتا، تو پھر ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو جگہ میرے ذمہ ہے، آپ کے آنے جانے کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہے، آپ کی فیس بھی میرے ذمہ ہے۔ میں آپ کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ جو آپ کے خدشات ہیں جس قسم کے، تو آپ ہم سے ان کے متعلق تحریری اشتام لے لیں، ہم آپ کو ہر طرح تحریری اشتام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر آپ اس پہ بھی نہیں آتے تو تیسری صورت یہ ہے کہ آپ ہمیں اشتام دیں، ہمارے جو تحفظات ہیں تحریراً آپ ہمیں اشتام دے دیں حفاظت کا، اور اس طرح کے اور جو معاملات ہیں 4-5 نکات ہوں گے، آپ ہمیں اشتام تحریری دے دیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے جامعہ امینیہ رضویہ میں آنے کے لیے تیار ہیں،
اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں انشاءاللہ ہم حق کا اور کتاب و سنت کی صدا آپ کے مرکز میں انشاءاللہ بلند ہوگی، لیکن اس میں آپ کو وہ تحریر دینی ہوگی۔ جب آپ ان 3 صورتوں میں سے جس کو قبول کریں، غیر جانبدار جگہ متعین کریں تب، ہم سے اسٹام لیں تب، یا ہمیں تحریری اسٹام دیں تب، جب یہ 3 میں سے کوئی ایک جگہ متعین ہو جائے اس کے بعد مناظرے کی تاریخ ہوگی۔ یہ جو آپ 5 دسمبر کبھی 9 دسمبر، یہ صرف آپ کا وہ مصنوعی پروگرام اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے ہے، یہ آپ کی یک طرفہ تاریخ ہے۔ ہم نے یہ تاریخ قطعاً قبول نہیں کی۔ ہم اصول سے چلنے والے ہیں کہ اصول سے پہلے جگہ کا تعین ہوگا، پھر آپ کہتے ہیں جی 52 افراد، فلاں افراد، کوئی 52 شامل نہیں۔ آپ نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو 10 آدمی کہے تھے، تو میں 10 بھی نہیں کہتا، 20-22 آدمی آپ کی طرف سے، 20-22 آدمی ہماری طرف سے، ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ مناظرہ ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ مناظرہ 2 گھنٹے ہوگا۔ اسد صاحب 2 گھنٹے نہیں ہوگا مناظرہ، مناظرہ کم از کم 6 گھنٹے ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا مسئلہ، اور پھر میں مدعی ہوں، یہ بھی میں آپ کو رعایت دے رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا تو یہ طریقہ ہے کہ مدعی کے دلائل جب تک جاری رہے مناظرہ جاری رہے، لیکن میں آپ کی رعایت کرتے ہوئے مناظرے کا وقت 2 گھنٹے نہیں ہوگا، مناظرے کا وقت ہوگا 6 گھنٹے پورا۔ تو آپ یہ ذرا ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ موضوع سے پھر بھاگ گئے تو یہ آپ کی شکست ہوگی، آپ کا فرار ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے جیسے پرانا طریقہ ہے کہ مناظرہ سے بھاگ کر فتح کے جشن منانا اور مصنوعی کپ جیتنا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر 5 دسمبر کا بھی انتظار نہ کریں، ابھی سے وہ جشن منانا شروع کر دیں۔ ہم اصول کے ساتھ چلیں گے۔ مناظرے کا موضوع یہ ہوگا جو اصل اختلاف ہے، جمیع ما کان وما یکون، اور جگہ کے تعین کے بعد تاریخ کا تعین ہوگا مشورہ سے۔ اس کے ساتھ آپ نے کلم میں بھی چند باتیں فرمائی، ان کا بھی ذرا چند معروضات سن لیں۔ آپ نے یہ کہا کہ بکروی صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کی تاکہ موضوع متعین نہ ہو سکے۔ سید اسد صاحب موضوع متعین ہو چکا ہے، نہ کیسے ہو سکے؟ یہ جمیع ما کان ما یکون والا موضوع متعین ہو چکا ہے۔ اب ادھر ادھر آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے 5 آپشن یہ دیے، جی فلاں پہ ہوگا مناظرہ، پھر فلاں پہ ہوگا مناظرہ، پھر فلاں پہ ہوگا مناظرہ، فلاں، یہ سب چیزیں بعد کی ہیں۔ پہلا مناظرہ اسی پہ ہوگا، اس پہ یہ فقیر مدعی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دلائل کی بارش دیکھیں گے۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کے بارے میں میرا دعویٰ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ بکروی صاحب میرے اس دعویٰ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ حضرت یہ جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ وہ سامعین سے گزارش ہے کلپ سنیں۔ میں نے آپ کے اس دعویٰ پہ تبصرہ کیا، 8 وضاحتیں طلب کی، تنقیحات کی۔ آپ میں جرأت نہیں ہوئی کہ کسی ایک امر کی بھی وضاحت کرتے۔ سید اسد صاحب آپ نے کہاں مناظرہ پڑھا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے میرے استاد نے یہ پڑھایا۔ یہ آپ کو استاد نے پڑھایا ہے کہ کوئی مبہم سی بات کر کے، مجہول سی بات کر کے اس پہ اڑ جانا؟ تو میں نے 8 سوال کیے، آپ مہربانی کر کے اگلے کلپ میں ان 8 سوالوں کا جواب دو، اور آپ کے اس دعویٰ کا 7ویں کلپ میں نے 7 وجوہ سے رد کیا۔ آپ کہتے ہیں تبصرہ نہیں کیا، 7 وجوہ سے رد کیا
کہ مفتی احمد یار خان گجراتی آپ کے حکیم الامت، انہوں نے آپ کے دعویٰ کا رد کیا. وہ کہتے ہیں جو علم عطائی ہو اس کو علم غیب کہتے ہی نہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے رد کیا، آپ نے خود رد کیا اپنے اس دعویٰ کو. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو انشاءاللہ آپ کا کلپ بھی سنا دوں گا. اب ذرا بات میری طرف توجہ رہے کہ یہ بھی آپ نے جھوٹ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اس دعویٰ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. آپ کے اس دعویٰ پر 7 وجوہ سے رد اور 8 وضاحتیں طلب کر چکا ہوں. نہ آپ نے کسی وجوہ میں سے کسی وجہ کا جواب دیا اور نہ کسی وضاحت کا جواب دیا. سعید اسد صاحب یہ جواب دینا ہوگا. آپ عجیب آپ کا ہاضمہ ہے کہ آپ 11 ایتیں ان کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا، 15 سوال 31 سوال اس کا جواب بھی نہیں دیا اور کہتے ہیں تبصرہ بھی نہیں کیا. اس کے ساتھ آپ کم از کم یہ بتا دیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا 8 سوال، ان میں سے یہ بھی سوال تھا تاکہ آپ کی یہ تراری لوگوں کے سامنے آئے کہ علم غیب عطائی سے مراد آپ کی کیا ہے. علم غیب صفت غیب دانی، تصرف غیب دانی بلا اطلاع الہی. اب نامے 10ویں 11ویں کلم میں آپ کی گفتگو سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صفت غیب دانی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے بغیر، کیونکہ آپ انباء الغیب یا اطلاع علی الغیب کو علم غیب عطائی کے مقابل بنا رہے ہیں. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ علم غیب عطائی سے مراد اطلاع علی الغیب کے مقابل، انباء الغیب کے مقابل مان رہے ہیں. اگر یہی ہے آپ کی مراد تو واضح کیجیے. اور یہ بھی سعید اسد صاحب ذرا ذہن میں رکھ لیں، یہ مسئلہ آپ نے خود پہلے یہ دعویٰ ختم کر دیا ہے. آپ نے نہیں کہا کہ جھگڑا اس بات پہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا پتہ ہے ان کو اطلاع الغیب کہیں گے، انباء الغیب کہیں گے، یا ان کو علم غیب کہیں گے. جھگڑا اس بات کا نہیں، یہ آپ کہہ چکے ہیں. میں حیران ہوں، ایک چیز آپ خود طے کر کے پھر اس سے مکر بھی جاتی ہیں. اب ذرا اپنا کلپ سنیں، آپ نے کیا کہا. سمجھدار لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح. اصل جھگڑا صرف اتنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نہیں. جھگڑا اس بات کا نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جن پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں اسے کہنا کیا ہے. اسے علم غیب کہنا ہے، اطلاع الغیب کہنا ہے، انباء الغیب کہنا، کیا کہنا ہے. جھگڑا اس بات کا نہیں، جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نہیں. باقی پھر جی جناب، یہ سعید اسد صاحب بول رہے تھے جس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جھگڑا اس بات میں نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جن چیزوں کا پتہ ہے ان کو اطلاع الغیب کہنا ہے یا انباء الغیب کہنا ہے یا علم الغیب کہنا ہے. تو اب سعید اسد صاحب خود یہ کہہ کر اب اس سے کیوں مکرتے ہیں اور کیوں بھاگتے ہیں. یہ جناب صاحب یہ آپ کا تبصرہ ہے، انشاءاللہ سامعین فیصلہ کریں گے. تو اسی سے آپ نے خود آپ کے 10ویں 11ویں دونوں کلپوں کا جواب آپ کی زبانی آ گیا. ہمیں تبصرہ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو البتہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی علم غیب سے عطائی سے مراد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطلاع کے بغیر، وحی کے بغیر، انباء الغیب کے بغیر صفت غیب دانی، تصرف غیب دانی، اس کی وضاحت کیجیے. اور اگر آپ کی مراد کہ عطا سے وہی اطلاع علی الغیب ہے، انباء الغیب ہے، اور آپ صرف تعبیر کا فرق کرتے ہیں اور مراد آپ کی وہی ہے، تو پھر آپ خود کہہ چکے ہیں کہ دانا آدمی وہ کہا کرتے ہیں لا مناقشۃ فی الاصطلاح. پھر آپ اس اصطلاحی تعبیروں میں نہ جھگڑیں، جو اصل عقیدہ ہے اس کی طرف آپ آئیں اور اس کی طرف توجہ دیں. بہرحال آپ کا یہ مجہول دعویٰ
اس کی 8 سوالوں کے جواب توضیح تنقیح کر دیں اور 7 وجوہ سے جو میں نے رد کیا اس کا آپ جواب دے دیں، تو دوسرے نمبر پر مناظرہ اسی پر ہوگا، آپ کی اس مجہول دعویٰ پر، اور وہ بھی وہ صورت کہ اگر آپ علم غیب عطائی کو اطلاعی یا انبائی، اطلاع اور انباء کے مقابل سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ دوسرا نمبر، اب ہم خلط مبس نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح آپ نے چلتے چلتے پھر عبارات کی بات بھی چھیڑی ہے کہ حفظ الایمان میں فلاں لکھا ہے، براہین میں فلاں لکھا ہے۔ حضرت جی دماغ سیٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5 موضوعات پہ گفتگو کر، اگر آپ کا ذوق ہوا اور آپ میں ہمت ہوئی تو انشاءاللہ عبارات اکابر پر یہ فقیر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی بھی آپ نے حفظ الایمان کی جو عبارت پڑھی اس پہ صریح جھوٹ بولا۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ ما کانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ پاگلوں جیسا ہے اور فلاں جیسا ہے، یہ آپ نے کہا ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے، آپ نے جو لفظ بولے کہ پاگلوں جیسا ہے نبی کا علم، پاگلوں جیسا اور جانوروں جیسا، یہ صریح جھوٹ بولا ہے۔ حفظ الایمان میں اس طرح کے الفاظ نہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ آپ جیسے ایک بزرگ زید جو بدعتی ہے اس کے سوال کا جواب ہے عالم الغیب کے اطلاق کا، وہ انشاءاللہ العزیز 6 نمبر پر آپ کا ہاضمہ میں پورا کر دوں گا۔ اسی طرح آپ نے براہین قاطعہ پر پھر جھوٹ بولا، حالانکہ اس عبارت کا پہلے میں جواب بھی دے چکا ہوں۔ یہ عبارت آپ کے عبدالسمیع رام پوری کی انوار ساتیہ پر الزامی گفتگو ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارا موضوع اب نہیں ہے، یہ 6 نمبر پہ ہوگا، تو ابھی آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات آگے، اس کے بعد آپ کو اگر شوق ہوا سب سے پہلے مناظرہ اسی پہ ہوگا، جمی ما کان وما یکونوں کا علم محیط، جس سے آپ بڑے بھاگے، جی ما کان ما یکون پہ ہوگا، فلاں پہ ہوگا، فلاں، یہ سب انفرادوں کی طرف ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، یہ موضوع متعین ہے۔ اس کے بعد مناظرہ ہوگا، اس پر بھی آپ کے اعلی حضرت کی 10 وجوہ کفر بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کے فضل سے بریلوی مفتیوں کے فتوے، اعلی حضرت کے اپنے فتووں سے 10 وجوہ سے اعلی حضرت کافر ثابت ہو چکا ہے، اور آپ میں جرت نہیں ہوئی کسی ایک حوالے پہ بھی اعتراض کرنے کی۔ اگر جرت ہے اگلے کلم میں کسی ایک حوالے پہ نشان لگا، کسی ایک حوالے کا اعتراض کر، تو انشاءاللہ آپ کو دودھ پانی پانی نظر آئے گا۔ 10 وجوہ اعلی حضرت کے کفر کی بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد مناظرہ یہ ہوگا کہ آپ اعلی حضرت کے روحانی بیٹے ہیں تو اعلی حضرت کا ایمان ثابت کریں۔ اس کے بعد پھر مناظرہ ہوگا کہ آپ سعید اسد صاحب، آپ خود، آپ پچھلے کلپ سنیں، میں نے 3 وجہ سے اعلی حضرت کے فتویٰ سے آپ کو کافر ثابت کیا۔ وہ ذاتی والی تعویل سے بھی آپ کو کافر ثابت کیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ دیوبندی کو مولانا، علامہ، عالم کہنے والے کو اعلی حضرت کافر کہتی ہیں، تو اس سلسلہ میں بھی آپ کافر کئی دفعہ ہو چکے ہیں۔ اعلی حضرت کے فتویٰ سے آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور نمبر 3، یہ جو ابھی کلپ 10واں آیا، نامہ کلپ، نامے کلپ میں میں نے آپ کو کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ نصوص قطعیہ سے جو چیز ثابت ہو اس کے منکر کو جو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، یا اس کے یہ اس فتوے پر بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اعلی حضرت کے فتوے سے آپ بھی کافر ہیں، اعلی حضرت بھی کافر ہے۔ تو پھر اگر آپ کو ایسے بھاگنے کا شوق ہو تو پھر مناظرہ اس پہ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو بریلوی مفتیوں
کے فتاوا کی روشنی میں مسلمان ثابت کریں گے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مولوی سعید اسد احمد رضا خان کے فتوا سے مرتد ہے، کافر ہے۔ اس کے بعد چلتے چلتے آپ نے یہ بھی کہا، نمبر 4 آپ نے کہا نبی کریم علیہ السلام کو ہم عالم الغیب نہیں مانتے۔ پھر اس پہ مناظرہ ہوگا کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب مانے وہ کافر ہے یا نہیں، اس پہ مناظرہ ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کے اعلی حضرت سمیت یا آپ کے اعلی حضرت کی مصدقہ کتاب اور بہت بڑی کتاب انوار آفتاب موجود ہے، اسی طریقہ سے آپ کے اعلی حضرت کی اور مصدقہ کتابیں پیر مہر علی شاہ اور آپ کے بڑے بڑے حضرات انشاءاللہ اس طوفان میں آئیں گے۔ اسی طریقہ سے اس کے بعد جو بریلوی تمام علم غیب کے، کل علم غیب کے منکر، جمی ماکان کے منکر کو کافر کہتی ہیں، وہ کافر ہیں یا نہیں، تو پھر اس پہ مناظرہ ہوگا۔ تو یہ جو ایسے آپ خواہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آپ کو ان چیزوں پہ مجبور کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اعلی حضرت کی 10 وجوہ کفر بیان کی، آپ کی 3 وجوہ کفر آ گئی، اور یہ فتوے آپ لوگوں کے ہیں، ہمارے نہیں، یہ آپ کا اصول تکفیر ہے، اور میں اس پہ اڑ سکتا تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اصل آپ کا عقیدہ ہے، جس میں آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ممبروں پہ بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں تحریر کرتے ہیں، جمی ما کان و جمی ما یکونوں کا علم محیط، اس پر مناظرہ ہوگا، اور اس میں مدعی ہوں۔ باقی موضوعات انشاءاللہ بنتے جائیں گے اور وہ آتے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ برکت کے لیے آیات پڑھتے جائیں، یہ میرے عقیدے کے خلاف نہیں، تو حضرت جی ذرا توجہ فرمائیے، آئندہ کلمے میں وضاحت کیجیے، کیا آپ اور آپ کے اعلی حضرت کا یہ عقیدہ نہیں کہ قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم نبی کریم علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا؟ کیا یہ آپ کا عقیدہ نہیں؟ اگر یہ آپ کا عقیدہ نہیں تو وضاحت کیجیے، یہ ایتیں پھر آپ کے خلاف نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جمی ما کان و ما یکونوں کا علم محیط رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہے۔ پھر آپ کے یہ جمی والا عقیدہ علم قیامت سے ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے 8 ایتیں پیش کیے جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سارے جہان سے اس بات کی نفی کی ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم نہ رسول اللہ کو دیا گیا نہ کسی اور کو دیا گیا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف نہیں، کیسے نہیں؟ یہ تو انشاءاللہ جہاں ضربیں لگ رہی ہے وہ سمجھیں گے۔ اسی طریقہ سے سورہ یونس سے، سورہ ہود سے میں نے آیت پیش کی کہ سورہ ہود کا خلاصہ تھا آسمان و زمین کے سب غیب جاننا، للہ غیب السماوات والارض، سارے غیب جاننا یہ صرف رب العالمین کا خاصہ ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو کیا آسمان و زمین جمی ما کان ما یکون میں ہیں یا نہیں؟ اسی طرح میں نے سورہ یونس سے آیت پیش کی تھی کہ انما الغیب للہ، وہ نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو جواب آتا ہے کہ غیب جاننے والا صرف اللہ ہے، انما الغیب للہ۔ آپ کے اعلی حضرت کا ترجمہ پیش کیا، تو کیا وہ نشانیاں آنا، عذاب آنا، نشانی آنا، یہ چیزیں جمی ما کان ما یکون سے فارغ ہیں یا اس کا فرد ہے؟ اسی طرح میں نے ما کنت بدعا من الرسل آیت پڑھی، آپ میں جرت نہیں ہوئی اس پر تبصرہ کرنے کی۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سید اسد صاحب موضوع سے نہ بھاگیے، موضوع اب متعین ہو گیا۔ اب 3 آپشن میں نے آپ کو جگہ کے دے دیے، جو آپشن آپ چاہتے ہیں بیان کریں۔ تاریخ کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے جگہ متعین ہوگی، افراد متعین ہوں گے اور دلائل متعین ہوں گے کہ کس قسم کے دلائل دینے ہیں مناظرہ میں، ان کا تعین ہوگا، اور اس کے بعد تاریخ کا
حتمی اعلان ہوگا. آپ اپنی طرف سے یک طرفہ ٹریفک جو چلا رہے ہیں یہ آپ کا ذاتی چیزیں ہیں، ان یک طرفہ ٹریفک کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. اور اگر اب آپ نے موضوع میں گڑبڑ کی اور ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو پھر میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو آپشن ہیں، ایک آپشن آمنے سامنے، ایک آپشن کلپوں والا. تو آمنے سامنے آپ بیٹھے نہیں، نہ شرطوں کے لیے بیٹھے اور اسی لیے نہیں بیٹھے جو اب آپ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہے ہیں. اگر پہلے دن بیٹھ جاتے تو انشاءاللہ گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ کو میں صحیح لین پہ لگا لیتا، لیکن آپ وہاں نہیں بیٹھے، سمجھداری کی ہے. اور اس کے بعد اب جتنی چالاکیاں ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں یہ آپ کو کام نہیں آئیں گی. اگر آپ پھر بھاگ گئے موضوع سے تو ہمارا مناظرہ جاری ہو چکا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز ساری دنیا سن رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، ذوق رکھنے والے. 11 ایتیں میں پیش کر چکا ہوں، 200 کے قریب آیات میرے پاس موجود ہے، وہ انشاءاللہ کلپوں کی صورت میں آتی رہے گی اور دنیا اس کو دیکھتی سنتی رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.